نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہونے والے جو معجزات تھے، آپ کے جو انگلی مبارک سے پانی پھوٹ پڑنے کے واقعات تھے، یہ بار بار ہوئے۔ عرب جیسے گرم ملک میں، گرم اور خشک ملک میں اگر اس طرح کے واقعات نہ ہوتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ غزوات میں طویل سفر کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر یہ معجزات نہ ہوتے تو شاید مجاہدین ہلاک ہو جاتے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں جب مجاہدین اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو ان معجزات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو پانی کے واقعات بہت سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کچھ مختصراً ہی بتائے۔ اب ہم تھوڑے سے دودھ کی برکت کے واقعات دیکھتے ہیں۔ دودھ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا، اسی لیے اسلام کو بھی دودھ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے خواب دیکھے گئے جس میں دودھ کو علم کے ساتھ جو ہے وہ یا اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی۔ پھر دوسرا یہ کہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے تو آپ نے دودھ کو پسند کیا۔ پھر تیسری بات یہ کہ دنیا میں ہر انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ دودھ سے پلا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کی رضاعت جو ہے وہ شراب سے ہوئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ فطرت انسانی ہے۔ پھر ہم واقعات میں دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہاں پر جو تھے وہ بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو دودھ اور پانی کے معجزات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ بھوک کے مارے جو تھے وہ ان کا برا حال تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور راستے میں کہیں کھڑے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھا دیں۔ وہ مطلب نہیں سمجھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ مجھے بھوکا مطلب جان کے مجھے جو ہے میری بھوک کو کسی طرح ختم کر دیں گے، میری کچھ مدد کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر نہ سمجھے۔ حضرت عمر آئے، ان سے بھی یہی سوال کیا کہ مجھے قرآن کی آیت سمجھا دیں۔ حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھ کر تبسم فرمایا، یعنی سمجھ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، اور پھر وہاں پر دیکھا تو ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھے کہ یہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ شاید مجھے دیا جائے گا، یہ کسی نے ہدیہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اہل صفہ کو بلاؤ۔ اہل صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ ان کو کھانا پینا مہمانداری کے طور پہ بھیجتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تھی کہ کوئی صدقہ آتا تھا تو سب کا سب لوگوں کو یا ان لوگوں کو ہی دے دیتے تھے، اصحاب صفہ کو، اور ہدیہ آتا تھا تو اپنے ساتھ ملا کر شامل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ سوچا کہ اگر مجھے مل جاتا تو شاید مجھ میں کچھ جان آ جاتی، لیکن بہرحال اصحاب صفہ کو بلایا گیا۔ اس کے بعد کہا حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیالہ لو، سب کو پلاؤ۔ سب کو پلایا گیا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سمجھ رہے تھے، مسکرائے اور کہا کہ اب میں رہ گیا یا تو رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے اور دودھ پی لیا، پھر فرمایا اور پیو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر اب گنجائش نہ رہی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، بسم اللہ پڑھی اور پھر پیالہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہیں سفر میں تھے، ہجرت سفر میں تھے، تو وہاں پر جو تھے وہ کچھ بھوک کا احساس ہوا صحابہ کرام کو، تو ایک عمر رسیدہ جو تھی وہ عورت تھی جو سب کو راستے میں پانی پلاتی تھی اور کھجورے وغیرہ بیچ دیتی تھی، فروخت کر دیتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کچھ پینے کو ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا تو وہاں پر ایک دبلی سی کمزور بکری کھڑی تھی، تو کہا کہ یہ بکری جو ہے اس کا دودھ ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، اسی لیے یہاں رہ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اس میں سے دودھ دھو لیں۔ تو وہ بولی اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ بسم اللہ کہہ کر بکری کے دودھ سے جو تھا وہ دھونا جو شروع کیا تو برتن بھر گیا، سب کو پلایا، پھر دوبارہ دھویا، پھر سب کو پلایا۔
اس طرح سے سب کو دودھ بھی پلا دیا، بچ بھی گیا اور گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کے بعد دودھ کے معجزات تھے، جو ہمیں صحابیات کی کتابوں سے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے پتہ چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔